نا میں نے آپ کے سامنے کچھ دائرے لگائے ہیں، تو ان دائروں میں یہ جو سبز ہے نا، سبز سرکل یہ والا، ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں مطلب زمین کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو ہے نا سرکل یعنی گول دائرہ، تو اس کو محیط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زمین کا محیط ہے وہ کتنا ہے، بولو 40,075 کلومیٹر، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ تو یہ جو زمین ہے اس کا یہ جو ایک سرکل ہے، یہ جو محیط ہے، یعنی آپ اگر یہاں سے چلیں اور واپس گھوم کر یہاں آئیں تو یہ 40,075 کلومیٹر بنے گا۔ پھر زمین کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ جہاں پر کالا نشان لگا ہوا ہے سب دائروں میں، یہ مرکز ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل درمیان ہے زمین کا یہ والا، تو اس کو مرکز کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو زمین کا مرکز ہے، اگر آپ اوپر سے چلیں نیچے کی طرف تو کتنا سفر ہے کہ آپ زمین کے مرکز تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ ہے 6,375، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں لکھ لیتے ہیں 6,375 کلومیٹر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری چیز ہے قطر۔ یہ جو ایک سیدھی لائن ہے نا، یعنی اوپر سے آپ آئیں نیچے مرکز، ٹھیک ہے، پھر مرکز کو ٹچ کرتے ہوئے پھر بالکل نچلی سائڈ پر آپ نکل آئیں، تو یہ ہوگا آپ کا قطر۔ تو یہ قطر ہوتا ہے مکمل، یہ جو ایک بلیک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قطر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جناب وہی چیز ہے کہ یہ زمین کا جو قطر ہے یہ تقریباً 6,375 ضرب 2، ٹھیک ہے، تو وہ بن جائے گا 12,750، ٹھیک ہے، 12,750 کلومیٹر۔ یعنی اگر آپ یوں نیچے گہرائی میں اتریں مرکز تک پہنچیں گے تو 6,375 ہے، اور بالکل اگر آپ نیچے نکلیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا، 12,775، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یہ مطلب نصف قطر ہے۔ اچھا، یہ جو مرکز ہے نا، مرکز سے آپ جس طرح مرضی، ٹھیک ہے، زمین کی سطح تک پہنچے، چاہے ادھر چاہے ادھر چاہے ادھر، تو یہ والا جو مرکز سے فاصلہ ہے نا یہ 6,375 ہی ہے، جیسے مرضی لگا لیں، ادھر ادھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مکمل قطر ہے یہ ہے 12,750، ٹھیک ہے۔ تو نصف قطر کیا بنے گا، 6,000، ٹھیک ہے، 375 کلومیٹر، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے وتر۔ اب وتر کیا ہوتا ہے، یہ آپ جناب اس خانے میں آئے، ادھر دیکھیں، تو وتر یعنی کہ وہ خط جو مرکز کے علاوہ، یہ تو مرکز ہے نا، اب یہ والا خط مرکز کو ٹچ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یعنی مرکز کے علاوہ جو دو نقطوں کو ملائے، ٹھیک ہے، اس کو وتر کہتے ہیں۔ اب ایک نقطہ یہ ہے، ایک نقطہ، تو یہ جو دو کو ملا رہا ہے یہ ہے وتر، اور یہ مرکز کے علاوہ ہے۔ یہ آپ یوں بھی کر سکتے ہو، یوں بھی کر سکتے ہو، یوں بھی، یعنی مرکز کے علاوہ جو ہوگا، جو دو نقطوں کو آپس میں ملائے گا وہ کیا ہوگا، وتر، ٹھیک ہے جی۔ پھر قوس کیا ہوتا ہے، قوس سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ یہ مرکز ہے نا جی، مرکز کیا آپ نے ادھر آدھا اور ادھر، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر والی شیپ بن رہی ہے اس کو قوس کہیں گے، کیا کہیں گے، جس طرح آپ نے وہ قوس قزح بھی دیکھی ہوگی، اس کا بھی یہی اینگل ہوتا ہے نا، یا اسی طرح آپ نے کمان دیکھا ہوگا، اس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر والی شیپ، اس کو کیا کہتے ہیں، وتر، سمجھ آ گئی؟ نہیں سوری، اس کو قوس کہیں گے، وتر تو یہ ہے۔ اب ایک چیز ہے مماس، یعنی یہ جو ہے نا
آپ اس کو نام دے لیں اے اور اس کو نام دے لیں بی، ٹھیک ہے. تو یہ جو خط کے دونوں اطراف ہیں، تو یہ خط اگر زمین کی سطح پر کسی نقطے کو ٹچ کرے، ٹھیک ہے، زمین کے باہر یعنی زمین کی سطح پر یہ جو خط ہے اگر یہ زمین کے کسی نقطے کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مماس. یہ والا ہو گیا. اچھا پھر ادھر آ جائیں. یہ جو چیز بنائی یہاں پر، یعنی جو مرکز کو ٹچ نہیں کر رہی، تو یہ دو زاویوں کے اندر جو جگہ ہے اس کو ہم کہیں گے قطاع. اس کی مختلف شیپ ہو سکتی ہیں اور یہ مرکز کو ٹچ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے مرکزی زاویہ. اب مرکزی زاویہ، یہ جو زاویہ ہے یہ اس کے دونوں خط مرکز کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مرکزی زاویہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے بیرونی مرکزی زاویہ. یہ چیز یہ، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے بیرونی مرکزی زاویہ. اور داخلی زاویے کی یہ صورت بنے گی کہ جس میں مرکز کو ٹچ نہ کریں اور ایک زاویہ بن جائے. مثال کے طور پر آپ اس کو دے دیں اے، اس کو دے دیں بی اور اس کو دے دیں سی، ٹھیک ہے. تو یہ جو شیپ بنے گی اسے کہیں گے مقطوعہ قوس، ٹھیک ہے. اور یہ جو جناب والا زاویہ بنے گا اس کو کہیں گے داخلی زاویہ، لیکن یہ مرکز کو ٹچ، اور یہ مرکزی زاویہ یہ مرکز کو ٹچ کرے گا، پھر یہ زاویہ بنے گا. اور یہ جو ٹکڑا ہے ایک، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ جو ٹچ نہیں کر رہا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قطاع. تو اس طرح مطلب یہ کچھ چیزیں جو ہیں دائرے کے حوالے سے، چونکہ ہماری زمین گول ہے، چاند بھی گول ہے، سورج بھی گول ہے، بلکہ جتنے بھی اجرام فلکی جو ہیں وہ جو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے گول ہے، ٹھیک ہے، دائرے کی شیپ میں ہیں. تو اس لیے یہ جو دائرہ ہے اس کی ان تھوڑی سی چیزوں کو آپ کے سامنے میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، آگے یہ آپ کو کام آئیں گی مزید جب آگے چلیں گے. اب زمین کا محیط کتنا ہوا؟ 40,000. ٹھیک ہے، یہ دائرہ جو ہے یہ زمین کا محیط ہے 40,075 کلومیٹر. پھر مرکز تک اگر آپ نے پہنچنا ہے سطح زمین سے تو 6,375، ٹھیک ہے. اسے مرکز بھی کہتے ہیں، رداس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں نام اسی کے ہیں. پھر نصف قطر